دوستو، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا تب مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، اور دجال بھی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک پوری امت مسلمہ دو گروہ میں بٹ نہ جائے، یعنی دو گروہ میں تقسیم نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گروہ باقی نہیں رہے گا، یا لوگ خالص ایمان والے ہوں گے یا پھر مکمل نفاق والے ہوں گے، اور قرب قیامت سے پہلے ایک گروہ ایسا آئے گا جس کے دل میں نفاق کے ذرا بر بھی ملاوٹ نہیں ہوگی، وہ خالص مسلمان ہوں گے۔ دوستو یاد رکھیے، جبکہ اس کے برعکس ایک بہت بڑا جمع غفیر ان نفاق والوں کا ہوگا جو مکمل طور پر منافق بن چکے ہوں گے، ان کے دل میں ذرا بر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ ایسے تمام لوگ دجال کے فالوورز، دجال کے پیروکار ہوں گے۔ دوستو غور کیجئے، اور ہر مسلمان کو خود سے اپنا انالیسس کرنا، ایک سوال کرنا ہے کہ ہم کون سے مسلمان ہوں گے؟ حق، سچ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کو قائم کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں گے، یا پھر حق کو جھٹلا کر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور دین اسلام کے خلاف دجال کے ساتھی ہوں گے؟ کیونکہ یہاں کافروں کے گروہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جو دو گروہ میں تقسیم ہوں گے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہوں گے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمالوں کے سبب ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دے گا۔ اور دوستو اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دجالی کاموں میں ملوث ہو کر اور اپنے اعمالوں کی وجہ سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف نہ کھڑے کر دیے جائیں۔ اس لیے ہم سب کو آج سے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم میں بھی یہ علامتیں تو پیدا نہیں ہو رہی۔ اور دوستو نفاق ایک ایسی بیماری ہوگی جس میں لوگ اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھ رہے ہوں گے، حالانکہ وہ پوری طریقے سے ایمان سے خالی ہو چکے ہوں گے، بس دل کو بہلانے کے لیے وہ صرف مسلمان رہ جائیں گے۔ اور آج دیکھیے، کیا آج ہمارے معاشرے میں ایمان اور نفاق والے لوگ الگ الگ نظر نہیں آ رہے ہیں؟ جبکہ ہم صرف یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ عرب میں آج نفاق اور منافقت کس حد تک بڑھ چکی ہے، اور آج ان لوگوں کو حلال اور حرام، صحیح غلط کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ اور اس بارے میں کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر اور کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ اس بارے میں دوستو شیخ احمد یاسین نے کبھی کہا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہودی فلسطین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہوئے then we realize that کہ صرف فلسطین پر ہی نہیں، یہودی تو پورے عرب پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور آج یہ دیکھیے کہ سعودی عرب کے حکمران یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ کے ساتھی ہیں، انہیں فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت تو دور کی بات، وہ اسرائیل کے لیے کوئی سخت بیان بھی نہیں دیتے۔ اور آج عرب کے حکمرانوں میں نفاق اس قدر بڑھ چکا ہے کہ وہ مکمل طور پر دجال کی آمد کے منتظر ہیں، اور آج عرب میں دجال اور دجالی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے ڈانس کلب کھلوا رہے ہیں، میوزیکل کانسرٹ کروا رہے ہیں، عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے ہیلوین منا رہے ہیں۔ اور دوستو حالیہ کچھ سالوں میں جس تیزی سے وہاں بت پرستی اور مندروں کی تعمیر شروع ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دجالی تنظیموں نے دجال کا کوئی میسج پہنچا دیا ہو کہ آپ کا گارڈ یعنی دجال بہت جلد آپ سے میٹ اپ کرنے کے لیے عرب میں داخل ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ جلدی جلدی ہر غلیظ کام کو انجام دیجیے کہ جن کاموں سے دجال آپ سے خوش ہو جائے اور آپ کو اپنے ساتھیوں کی فہرست میں ٹاپ آرڈر میں شامل کر رہے ہو۔ دوستو لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے کہ جو کام آج عرب کے حکمران سر انجام دے رہے ہیں، یقیناً دجال انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور کہے گا کہ یہی میرے سچے اور مخلص ساتھی ہیں۔ دوستو اسی طرح کی ایک خبر مدینہ کے قریب العلا کے پہاڑ ہیں، العلا کے پہاڑوں سے آ رہی ہے کہ وہاں انہوں نے ایک بہت بڑے نیلے رنگ کا اسٹیچو بت پہاڑوں میں لا کھڑا کر دیا، بٹھا دیا، جسے آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیلے رنگ کا بت کتنا بڑا ہے۔ اس بت کا نام نجمہ رکھا گیا ہے، اور یہ بت ایلومینیم سے بنایا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے بنایا ہے جس طرح آپ گوتم بدھ کو گیان لگائے بیٹھے ہوئے، جس طرح آپ کو ہوتا ہے نا وہ مراقبے کی میڈیٹیشن کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب اسی طرح بنایا گیا ہے۔ اب دوستو دا کویسچن از دیٹ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مقدس سرزمین جہاں سے ہم مسلمانوں کو دین اسلام کا تحفہ ملا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد تمام
بتوں کو خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ سے توڑ کر ہٹا ڈالا، اور جن بتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اور آج عرب کے حکمران دجال اور دجالی طاقتوں کو خوش کرنے کے چکر میں عرب میں ہر وہ کام لانچ کر رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بہت بڑا نفاق پیدا ہو چکا ہے۔ ان لوگوں میں منافقت کس قدر بڑھ چکی، اس لیے آج جو امت مسلمہ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ منافق ان سے پیٹ پھیر کر ظلم و ستم کرنے والوں کو ہر طرح کی سپورٹ فراہم کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو سچے مسلمان ہوں گے، ان کے دل نفاق سے پاک ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو سپورٹ کریں گے، اور دوسری طرف وہ نفاق والے منافق ہوں گے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ہوں گے، اور وہ دجال کے ساتھی ہوں گے اور دجال کے فالوور بن کے اس کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمالوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دے گا اور ان کے دلوں کو ایمان سے خالی فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے پہلے گروہ جن کے دل نفاق سے پاک ہوں گے اور ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل فرما، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خودارا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردیوں گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔